رونا اس بات کا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں سے، یہ کیا غیر مسلم لڑکیوں کو محبت کی جال میں پھنسا کر انہیں اسلام میں لائیں گے؟ ان میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنے بزدل بن چکے ہیں، یہ ان کی غیرت اتنی مر چکی ہے، انہیں صبح کا اٹھنا نصیب نہیں، رات کا جلدی سونا نصیب نہیں، انہیں ورزش نصیب نہیں، ایمانی قوت نصیب نہیں، ماں باپ کی قدر اور خدمت نصیب نہیں، حلال روزی نصیب نہیں ہے، انہیں جو اسلام کی تعلیمات نصیب نہیں ہے، یہ کیا اسلام پھیلانے کا کام کر لیں گے؟ ہم نے اپنے ان ماننے والوں سے ایسی توقع ختم کر لی ہے، تم کیوں اتنا خوف کرتے ہو، ڈرتے ہو کہ انہیں بہلا پھسلا کر اسلام میں لا لو؟ پہلے سے جو مسلمان بہنیں ہماری موجود ہیں، ان کے ساتھ یہ اسلامی رشتہ قائم کرتے ہوئے سنت کے مطابق شادی نہیں کر سکتے، اپنی باپ دادا کے خاندان سے چلی آنے والی مسلمان بہن کے ساتھ نکاح جوڑے جہیز کے بغیر نہیں کر سکتے، یہ نکاح جمعگی کی رسم کے بغیر نہیں کر سکتے، یہ کہاں سے دوسرے مذہب کے ماننے والی لڑکیوں کے اسلام میں لائیں گے؟ ان کے اپنے مذہب کے رسومات ان کے پاس ختم نہیں ہیں، ان کے چہرے ایسے کہ انہیں خیرات دینے کو من کرتا ہے، مانگنا نہیں ہے، منہ کھولنا نہیں ہے، ایسی جگہ رشتے لے کے آئیں گے کہ داماد کو مانگنا ہی نہ پڑے، بلکہ سسرال والے منہ دیکھ کر ہی فقیر آیا ہے بیچارہ دے دو کچھ خیرات جہیز کے نام پہ، جوڑے کے نام پہ۔ ایسے نوجوانوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ محبت کی جال میں پھنسا کر اسلام میں لائیں گے؟ لفظ الگ ہے، جہاد الگ ہے۔ اسلام میں جہاد قتل کا نام نہیں ہے، اسلام میں جہاد امن کا نام ہے۔ پورے اسلام کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا، اور اسلام میں لفظ جائز ہی نہیں ہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي وقال تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیات اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں آج آپ حضرات کے سامنے جو بات عرض کرنی ہے وہ ہے اسلام میں زبردستی کلمہ پڑھانے کی حقیقت۔ اسلام میں مختلف مذہب کے ہونے کے باوجود ایک دوسرے سے نکاح کرنے کی حقیقت۔ آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں کی جائے گی۔ تیسرے پارے میں پہلے صفحے میں آیت الکرسی جہاں پر چل رہا ہے وہاں اللہ فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں داخل ہونے کے لیے زبردستی نہیں ہے، ہدایت اور گمراہی دونوں کھل کر تمہارے سامنے واضح ہو چکے ہیں، اب تمہیں زیادہ سمجھانے کی اور زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آیت کے تحت میں مفسرین نے لکھا ہے ایک صحابی تھے حضرت حسین بن سالم بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہو چکے تھے، ان کے دو بیٹے تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے نبی بننے سے پہلے ہی عیسائی بن چکے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ ان کے دو بیٹے زیتون کے تیل کی تجارت کرتے تھے، تجارت کی نیت سے ان کے دو بیٹے مدینہ منورہ آئے
جب مدینہ آئے تو باپ کو معلوم ہونے پر وہ اپنے بیٹوں کے پاس گئے اور انہیں اسلام اور دین کے بارے میں سمجھایا، اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ بیٹوں نے انکار کر دیا۔ باپ ہونے کی حیثیت سے اصرار کرتے رہے، بات بڑھ گئی، جھگڑے تک نوبت آ گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تک بات پہنچی کہ فلاں شخص اپنے بیٹوں کو زبردستی اسلام قبول کرانا چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں بلایا اور پوچھا کیوں اس طرح کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے جسم کا حصہ ہیں، یہ میری اولاد ہے، اور میں اپنے جسم کے حصے کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ میں ان کی آخرت کی خاطر تڑپ رہا ہوں کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، کل قیامت کے دن میری اولاد جہنم میں جلتی رہے، مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ابھی کچھ فیصلہ نہیں فرمائے تھے، اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں زبردستی نہیں کی جائے گی، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط واضح ہو چکا ہے، اس لیے باپ بھی اپنے بیٹوں کو زبردستی کلمہ پڑھا کر مسلمان نہیں بنا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ امیر المؤمنین ہیں، ان کا رعب، ان کی سلطنت، خلافت، انصاف کا ڈنکا پوری دنیا پر بجتا تھا، اس کے باوجود بھی پوری عہد فاروقی میں ایسا رعب دبدبہ ہونے کے باوجود ایک واقعہ ایسا دکھایا نہیں جا سکتا جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردستی کسی کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنایا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مکی زندگی، مدنی زندگی، پوری زندگی میں کبھی ایک صحابی کا ایسا نام بتایا نہیں جا سکتا جس میں انہیں زبردستی کلمہ پڑھنے پہ مجبور کیا گیا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بوڑھی عورت، بہت کمزور، چلنے سے بھی معذور، ایسے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر رحم کھاتے ہوئے کہ ساری زندگی کفر پر گزر گئی، اب اگر موت سے پہلے بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے تو جنت نصیب ہو جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ مائی کلمہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، جنت مل جائے گی۔ بوڑھی عورت کہنے لگی کہ پوری زندگی اپنے باپ دادا کے دین پہ گزاری ہوں، اب آخری وقت اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یہ آیت پڑھی، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں زبردستی نہیں ہے، آپ کی مرضی، کلمہ پڑھنا ہو پڑھو، نہ پڑھنا ہو نہ پڑھو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ، اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ کلمہ زبردستی نہیں پڑھا جا سکتا۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں فمن شاء فلیؤمن، جسے مرضی ہو وہ کلمہ پڑھے، ومن شاء فلیکفر، جسے مرضی ہو وہ کفر پہ باقی رہے، زبردستی نہیں کی جائے گی۔ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، باغیوں کے لیے، نافرمانوں کے لیے، اللہ سے دشمنی مولنے والوں کے لیے ہم نے دہکتی ہوئی آگ تیار کر کے رکھی ہے، باقی دنیا میں زبردستی کسی پر نہیں کی جائے گی۔ مدینہ منورہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لانے کے بعد یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلوں میں سے ایک بڑا قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو نذیر۔ اس قبیلے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا معاہدہ تھا، معاہدہ یہ تھا کہ ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم ہم سے نہیں لڑو گے، تمہیں مارنے کے لیے کوئی دشمن آئے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہمیں مارنے کے لیے کوئی دشمن آئے تو تم ہمارا ساتھ دینا، ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے مذہب پر آزادی سے چلیں گے، جئیں گے۔ بنو نذیر یہودیوں کا قبیلہ اپنی پرانی فطرت، خبیث عادت کی بنا پر ہر بار وعدہ توڑتے آیا ہے، اللہ ہمیں دکھ جائے کھلی آنکھوں سے کلمہ پڑھ لیں گے، دکھے تو بھی نہیں پڑھیں گے، آسمان سے دسترخوان اتر جائے کلمہ پڑھ لیں گے تو بھی نہیں پڑھیں گے، فلاں معجزہ دکھا دو کلمہ پڑھ لیں گے تو بھی نہیں پڑھیں گے۔
وعدہ توڑنے میں مشہور قوم جو نبیوں سے وعدہ توڑتی آئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی وعدہ توڑ دی اور نبی کے خلاف، نبی کے پیچھے پتھر گرا کر نبی کو مارنے کی پلاننگ کی، نبی کو ایک فیصلے کے بہانے بلایا، ایک دیوار کے نیچے بٹھایا، اوپر سے ایک آدمی سے کہا کہ اوپر سے پیچھے جا کے پتھر گرا دو نبی پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سنایا کہ یا رسول اللہ فوراً چلیے یہاں سے۔ پھر جب اٹھ کے جانے لگے تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ ان کی یہ پلان تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فوراً گئے اور صحابہ سے کہا کہ تیار ہو جاؤ، اس پورے قبیلے کو یہاں سے نکالنا ہے۔ وعدہ توڑنے والی قوم، جب اس پورے قبیلے کو گھیرا گیا تو وہ 1800 سے 2000 کے قریب لوگ تھے، اور 15 دن سے زائد ان کا محاصرہ رہا کہ تمہیں اپنا قلعہ چھوڑ کے جانا ہے۔ وعدہ توڑنے والے کبھی بھی دشمن اور کبھی بھی وہ آستین کے سانپ ہوتے ہیں، مطمئن نہیں رہا جا سکتا ان سے۔ ابی بن خلف جو ان کی طرف سے بات کرنے کے لیے آیا تھا، اس نے کہا کہ نہ مارنا ہے، نہ لڑائی، نہ جھگڑا، بس آپ ان کو جلاوطن کر دیں، یہاں سے بھیج دیں، کہیں اور جا کے جی لیں گے۔ تو 600 اونٹوں پر 1800 لوگ اپنے دیوار کے دروازے، کھڑکیاں، سامان سب توڑ کر، پورا سامان اٹھا کر 600 اونٹوں پر سوار ہو کر مدینہ چھوڑ کے باہر نکل گئے۔ جب وہ جانے لگے تو ان جانے والوں میں مدینے کے انصار صحابہ کی اولاد بھی تھی جو یہودی بن چکی تھی۔ مدینے کے انصار صحابہ کی اولاد یہودی بن چکی تھی دوستی میں۔ وہ بھی جب ان کے ساتھ جانے لگے تو پھر باپ جو اپنے بچوں کو یہودیوں کے ساتھ جاتا ہوا دیکھ کر روکنا چاہا کہ نہیں آپ مت جاؤ، تم ہماری اولاد ہو، یہیں رہو، ہم نبی کو سے بات کریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، زبردستی روکا نہیں جائے گا، تمہاری اولاد ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہے، انہیں اسلام پر زبردستی روکا نہیں جائے گا، انہیں ان کے ساتھ جانے دیا جائے۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی لا اکراہ فی الدین۔ ایسے ہی دوسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر اللہ رب العزت چاہے تو زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسلام میں داخل ہو سکتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر تمہارا رب چاہے سب کو مسلمان بنانا تو سب مسلمان بن سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کون سا کام مشکل ہے؟ زمین بنانے والے کے لیے، آسمان بنانے والے کے لیے، چاند سورج بنانے والے کے لیے 10 پاؤنڈ کا کرونا وائرس لا کر پوری دنیا کو ہلا دینے والا رب، تڑپ رہی ہے دنیا، پوری دنیا کے وائرس کو جمع کیا جائے تو 10 پاؤنڈ سے زیادہ نہیں ہوگا، لیکن ترس رہے ہیں علاج کی خاطر، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ سائنسدانوں کے دماغ فیل ہو چکے ہیں، انگلی کر کے کھجا کے موت مان لیے ہیں۔ اچھی خاصی دنیا میں، اچھی خاصی قدرت میں انگلی کر کے خود موت کے دہانے پہ پہنچے ہیں۔ تو اگر وہ رب سب کو مومن بنانا چاہے تو کون روک سکتا ہے؟ اگر اسلام میں زبردستی ہوتی، اللہ پر کوئی جبر نہیں چلتا، جس کو چاہے کلمہ پڑھانا، فطری طور پر ماں کی پیدائش سے بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس کی زبان سے اس کے دل میں کلمہ رہتا ہے، ایمان رہتا ہے۔ اگر اسے چھوڑ دیا جائے کسی مذہب کی تربیت کے بغیر، وہ ایک رب کو ماننے والا بنے گا۔ لیکن فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ یہودی ہوتے ہیں تو بچہ بھی یہودی بنتا ہے، ماں باپ عیسائی ہوتے ہیں تو بچہ بھی عیسائی بنتا ہے، ماں باپ نصرانی ہوتے ہیں یا غیر مسلم ہوتے ہیں تو بچہ بھی وہ بنتا ہے، لیکن فطرت میں اللہ نے اسے ایمان دے کے پیدا کیا ہے۔ اور اگر زبردستی اسلام میں ہوتی، اللہ رب العزت کبھی پیغمبروں کو نہ بھیجتے، جاؤ دین کی دعوت دو، اسلام کی دعوت دو، سمجھاؤ۔ زبردستی کرنا ہے اور اللہ کو زبردستی کرنا ہے تو پھر پیغمبروں کو بھیجنا، پیغمبر اپنے جیسے انسانوں سے گالیاں سننا، مار کھانا، تکلیفیں برداشت کرنا، زبردستی ہوتی تو انبیاء کا سلسلہ نہیں ہوتا۔
اسلام میں اگر زبردستی ہوتی تو پھر اللہ کتابیں نازل کر کے ایک ایک مسئلے کو، وحدانیت کو، قدرت کو سمجھا کر اسلام کی طرف دعوت دینے کی ہزاروں آیتیں نازل نہ کرتے زبردستی کرنے کے لیے۔ جس طرح آپ کی ناک، سب کی ناک یہاں ہے، اگر یہ ناک اللہ تعالیٰ پیچھے کر دینا چاہے تو کون یہاں سے اکھاڑ سکتا ہے؟ جس کیفیت میں اللہ نے جسم بنایا ہے اسی کیفیت کے ساتھ اللہ ایمان دے دے، کوئی ایمان چھین نہیں سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، دنیا میں جو ہیں سب ایمان قبول کر سکتے ہیں، لیکن زبردستی والا ایمان اللہ پسند نہیں کرتے ہیں، اپنی مرضی سے ایمان قبول کرو۔ اور ایسے ہی ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اپنے نبی سے فرماتے ہیں أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ، آپ لوگوں پہ زبردستی کریں گے حتیٰ یکونوا مؤمنین، کہ وہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پیار بھری، محبت بھری تنبیہ فرماتے ہیں آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ لوگوں پہ زبردستی آپ اسلام قبول کرنے کی بات کریں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، یا اے نبی اگر وہ آپ کی بات مانے بغیر منہ موڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے پیغام پہنچا دینا، بس آپ پیغمبر ہیں، آپ میسنجر ہیں، آپ پیغام پہنچا دیے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انما انت مذکر، آپ صرف انہیں یاد دلاؤ آخرت، جنت جہنم، اللہ کی قدرت، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پہ مسلط ہونے والے نہیں ہیں، زبردستی کلمہ پڑھانے والے نہیں ہیں۔ ان تمام آیتوں میں صاف اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام میں زبردستی کلمہ پڑھنے کا معاملہ ہی نہیں ہے، زبردستی والا کلمہ اور اسلام قبول ہی نہیں ہے۔ تو جب قرآنی آیات اور احادیث نبویہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات اور واقعات مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ آنے کے بعد اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر، جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کی، 70 غیر مسلم سردار مارے گئے اور 70 غیر مسلم سردار قید کیے گئے۔ جب انہیں قیدی بنا کر، بندی بنا کر لایا گیا مدینے میں، ایک تاریخ کا کوئی لکھنے پڑھنے والا دکھا دے کہ ان 70 قیدیوں پر صراحتاً، اشارتاً کسی طرح سے اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا گیا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ فدیہ دے دو اور اپنے مذہب پہ باقی رہ کے جی لو جہاں جینا ہے۔ جو بندی بن کر آیا ہے، قیدی بن کر آیا ہے، وہ ہمارا نوکر جیل میں پڑا ہوا ہے۔ آج کل کی جیلوں میں جبکہ قیدی تمہارا نوکر غلام، تمہارے باپ کا نوکر غلام نہیں ہے، تم جیسے حکومتوں کے چیلے چپاٹے تلوے چاٹ کر نوکریاں حاصل کرتے ہو، اپنے جیسے ایک انسان پر بے قصور ہونے کے باوجود بھی ظلم پر ظلم ڈھاتے ہو۔ تمہیں انسانیت تمہیں دیکھ کر تڑپتی ترستی ہے کہ کاش یہ انسان نہیں ہوتا۔ انسان نما جسم میں ایک حیوان اور درندہ چھپا ہوا ہے، اپنے جیسے انسان پر قانون سے بالا تر ہو کر جب ظلم ڈھاتے ہو تو اسلام میں جو قیدی بن کر آیا ہے وہ ہمارا نوکر بن چکا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ صحابہ فرماتے ہیں، قیدی خود کہتے ہیں کہ صحابہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کر ہم قیدی ہونے کے باوجود ہمیں کھانا کھلاتے تھے، ہمیں اپنے مہمانوں سے زیادہ اکرام کرتے تھے۔ قیدیوں کے ساتھ وہ سلوک، ان 70 قیدیوں پر کوئی جبر نہیں کیا گیا کہ وہ اسلام قبول کر لیں، کوئی زبردستی نہیں کی گئی اسلام قبول کر لیں۔ اسلام میں زبردستی کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہیں ہے، کوئی زبردستی کلمہ پڑھ لیتا ہے تو مسلمان نہیں ہے، کوئی زبردستی کلمہ پڑھ بھی لیتا ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ کیوں مسلمان نہیں ہے؟ اسلام کہتے ہی کسے ہیں؟ اسلام کی تعریف کیا ہے؟ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان، دل سے ماننا یہ اسلام ہے، دل سے تسلیم کرنا یہ اسلام ہے، اور پھر زبان سے خود کسی کی زبردستی کے بغیر اقرار کرنا وہ اسلام ہے۔
اگر کسی کی زبردستی چلتی بھی ہے، زبردستی کا تعلق ہاتھ پیر سے ہے، دل سے کسی پر کی زبردستی نہیں چلتی، دل پہ کسی کا زور نہیں چلتا ہے۔ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کالی لڑکی پہ پیار آ گیا ہے، کس کا زور چل رہا ہے؟ یہ دل ہے کہ مانتا نہیں ہے؟ بولتے ہیں کہ اگر دل آئے دیوار پہ تو پری کس کام کی؟ تو دل کسی کے قابو میں نہیں ہے، دل پہ زور زبردستی نہیں چلتی ہے۔ دل سے کلمہ پڑھے بغیر کوئی آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور اگر جبرن کسی کو زبان سے کلمہ پڑھا بھی لیا جائے، اسلام کہتا ہے مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے دل سے ماننا پڑے گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، جو لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، آمنا بافواہہم، ان کی زبانیں کلمہ پڑھی ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، لیکن ان کے دل مسلمان نہیں ہیں، دل سے کلمہ نہیں پڑھے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ مسلمان نہیں ہے۔ جب اسلام میں زبردستی والے کلمے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو زور زبردستی سے کلمہ اور اسلام میں داخل کرنے کا مطلب ہی نہیں ہے۔ اور پھر غور کرنا چاہیے، ہندوستان جیسے ملک میں حکومت تمہاری، پولیس تمہاری، انٹیلیجنس تمہارے، ظالم تمہارے، لٹیرے تمہارے، ڈاکو تمہارے، غنڈے تمہارے، ہر طرف، ہر گلی، ہر کوچے میں ظلم اور درندگی تمہاری ہو رہی ہے، فسادات کے نام پر ڈرا کر، موب لنچنگ کے نام پر مار کر، گوکشی کے نام پر ہتیا کر کے اس طرح کا خوف پھیلا کے رکھے ہو۔ ایسے خوف کے ماحول میں کیا کوئی مسلمان جرأت کرے گا زبردستی کلمہ پڑھانے کی؟ وہ خود اپنے ایمان کے بارے میں سہما ہوا ہے، وہ خود اپنے ایمان کے بارے میں ڈرا ہوا ہے۔ ان کے ایمان کی کیفیت دیکھ لو کہ یہ چہرے مہرے سے مسلمان دکھنا نہیں چاہتے ہیں، سفر میں جاتے ہیں تو ایسا کپڑا پہن کے کہ کوئی ہمیں مسلمان ہونے کا ڈاؤٹ نہ کرے، ہماری داڑھی کی وجہ سے جان نہ جائے، ہماری ٹوپی کرتے کی وجہ سے ہمیں کوئی نشانہ نہ بنا دے۔ اپنے اسلام کے بارے میں اتنا خوف کرنے والا وہ زبردستی کسی کو کلمہ پڑھا دے۔ عقل میں آ رہی ہے بات؟ یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے، یہ صرف ایک چال اور مکاری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زمانے میں، پورے مکی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن جن صحابہ کے سامنے ایمان اور اسلام پیش کیا، کوئی زبردستی کا واقعہ نہیں دکھایا جا سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر نکلے تھے قتل کرنے کے لیے، کس کو؟ زبردستی کلمہ پڑھانے والوں کو۔ کس کو قتل کرنے نکلے تھے؟ جب معلوم ہوا کہ اپنی بہن اور بہنوی مسلمان ہو گئے تو کس کو قتل کرنے جا رہے ہیں؟ اپنی بہن اور اپنی بہنوی کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ کفار مکہ حضرت بلال پہ ظلم ڈھائے، حضرت بلال کو زبردستی کلمہ پڑھایا گیا تھا۔ حضرت صہیب پر ظلم ہوا، زبردستی کلمہ پڑھایا گیا تھا۔ حضرت سمیہ پر ظلم ہوا، زبردستی کلمہ پڑھایا گیا تھا۔ جن جن صحابہ نے مکے کے کافروں کا ظلم سہا، ان پر کوئی جبر نہیں تھا کلمہ پڑھنے پر۔ حضرت ابوذر کو مارا گیا، ان پر جبر نہیں تھا کلمہ پڑھنے پر، بلکہ اس سے سمجھو معلوم یہ ہوا کلمہ زبردستی پڑھایا نہیں گیا، بلکہ اپنی خوشی سے کلمہ پڑھنے والوں پر زبردستی ظلم کیا گیا، انہیں زبردستی اپنا مذہب چھوڑنے پہ مجبور کیا گیا۔ ایسا کوئی واقعہ نہیں دکھایا جا سکتا کہ مار کر کلمہ پڑھا گیا ہو۔ ہاں، دسیوں واقعے ایسے ہیں کلمہ پڑھنے والوں کو مارا گیا ہو، بخوشی کلمہ پڑھنے والوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے صحابہ میں، مکی زندگی میں یہاں کے 10 سال گزر گئے، مدنی زندگی میں وہاں کے 9 سال گزر گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ بیٹا صدیق اکبر 19 سال سے مسلمان ہو کر نبی کا بازو بنا ہوا ہے، رائٹ ہینڈ بنا ہوا ہے، اپنے باپ پہ کوئی زبردستی نہیں۔ 19 سال کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مسلمان ہو رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ خیبر کے موقع پر والدہ غیر مسلم ہیں اور اس بات پہ مصر ہیں کہ تو بھی اسلام چھوڑ دے ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ یہاں زبردستی بیٹے پہ کی جا رہی ہے۔
اور بیٹا ہے کہ اپنی امی سے کہتا ہے کہ میں جان دینے تیار ہوں لیکن اسلام نہیں چھوڑوں گا۔ ماں کا بھوکا رہنا بھی دیکھا نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی سے آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ میری ماں 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، کھانا نہیں کھا رہی، میرے اسلام چھوڑنے پہ زبردستی کر رہی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی۔ ابھی ابو ہریرہ گھر پہنچے، اندر سے غسل کرنے کی آواز آ رہی تو خوشخبری سنی کہ ماں کلمہ پڑھنے تیار ہے۔ زبردستی کلمہ پڑھایا نہیں گیا، کلمہ پڑھنے والوں پر زبردستی اور ظلم کیا گیا۔ ایسے دسیوں تاریخ کے واقعات موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو ان کے پاس نوکر ہیں، ان کا کھا رہے ہیں، ان کے دیے ہوئے کپڑے پہن رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اسلام پیش کیا، اپنے غلام کو کلمہ پڑھانے کے لیے پیشکش کی تو غلام نے کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا کلمہ پڑھنے کا میں مکلف نہیں ہوں۔ غلام کس کا؟ سرکاری عہدیداروں کا نہیں، تلوے چاٹنے والا نہیں، چاپلوسوں کا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کا رعب کیسا، جن کا دبدبہ کیسا، جن کا ڈر کیسا، لیکن اپنے غلام کو کلمہ پیش کیا، نہیں مانا تو حضرت عمر نے زبردستی نہیں کی، وہ کفر پہ باقی رہا، وہ عیسائیت پہ باقی رہا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کوئی زور زبردستی کا معاملہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس حوازن غزوہ حنین کے موقع پر 6000 لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ادھر اللہ کے نبی کی فوج 10,000 کی ہے، ادھر یہ 6000 ہیں، لیکن ہمت اس وجہ سے کہ ہمارے پاس نشانہ باز تیر چلانے والے بہت مشہور ہیں، ایک تیر کا نشانہ بھی چوکتا نہیں ہے۔ جنگ کا اعلان کر دیا، اللہ کی طرف سے کرنا بھی ایسا ہوا کہ شروع میں صحابہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے، بعض زخمی ہو گئے، بعد میں اللہ نے فتح عطا کی۔ 6000 حوازن کے قبیلے کے لوگ قیدی بن کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان 6000 میں سے کسی ایک پر بھی زبردستی کلمہ پڑھنے کی کوئی بات نہیں کی ہے، بلکہ ایسے لوگ جو قیدی بن کے آئے ان میں حضرت ثمامہ بن عسال رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی غیر مسلم تھے، یمامہ شہر کے سردار تھے، قیدی بن کر آئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ایک ستون سے انہیں باندھ دیا۔ جب بھی نماز کو آتے، ثمامہ کیا حال ہے، خیریت سے ہو؟ تو حضرت ثمامہ کہتے کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو ایسے آدمی کو قتل کریں گے جو قتل کا حقدار ہے، اور اگر مجھے معاف کر دیں گے تو میں ایسا آدمی بنوں گا جو آپ کا شکر گزار ثابت ہوگا۔ ہر دن خیریت پوچھتے، ٹائم پہ کھانا پہنچا دیتے، ضرورت کے لیے چھوڑ دیتے، پھر آگے ستون سے بن جاتے۔ 3 دن کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں کہا ٹھیک ہے جاؤ، ہماری طرف سے تم آزاد ہو، ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے۔ حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کافر تھے، وہاں مسجد نبوی سے نکلے، بازو ایک کنواں تھا، وہاں جا کر غسل کیا، تازہ کپڑے پہن کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھا دیجئے، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ کوئی زبردستی نہیں۔ اور مسلمان ہونے کے بعد جب اپنے ملک پہنچے، اپنے شہر پہنچے، تو وہاں شہریوں نے تانا دیا کہ اپنا مذہب بدل لیے، ڈر گئے، مسلمان ہو گئے، باپ دادا کا دین چھوڑ دیے۔ جب مذہب بدلنے کا تانا دیا گیا، حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہوئی، اور آپ نے مکے والوں پر جو تانا دینے والے میں آگے آگے تھے، مکے والوں پر یمامہ شہر سے راشن جاتا تھا، گیہوں وغیرہ، یہ بند کر دیا۔ اب مکے والوں کو دانے دانے کی پریشانی شروع ہو گئی، جو زبردستی کلمہ پڑھانے کا تانا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مکے کے کافروں پر یمامہ نے راشن بھیجنا بند کر دیا ہے، بزنس کا کانٹیکٹ ختم کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یمامہ ایسا نہ کرو، وہ اگرچہ کے کافر ہیں لیکن ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے شہر والے ہیں، ہمارے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی زبان میں انہیں دوبارہ راشن جاری کرنے کا آرڈر فرمایا، اور کس کے لیے؟ ان مکے والوں کے لیے جنہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر شعب ابی طالب میں 3 سال تک راشن بند کر دیا تھا، 3 سال تک کھانا پانی بند کر دیا تھا، 3 سال تک ایسا مجبور کیا کہ وہاں کے مسلمان اس گھاٹی میں درخت کے پتے کھا کر جینے پہ مجبور ہو جائیں، وہاں اس گھاٹی میں معصوم بچے تڑپتے تڑپتے جان دینے پہ مجبور ہو جائیں۔
ایسا مجبور کرنے والے مکے والوں کے حق میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا کہ راشن نہ روکو، انہیں راشن پہنچاؤ۔ اسلام میں کسی طرح کی زبردستی نہ قرآنی آیات میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات میں۔ مکہ فتح ہوا، دشمن چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے اور سہما ہوا ہے، اور سامنے وہ لوگ بھی ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام پر طعنہ بھی کسے ہیں، صحابہ کو تکلیفیں پہنچائے ہیں۔ وہاں مکے کی گلیوں میں ننگا انہیں کڑک دھوپ پر تڑپایا گیا ہے۔ ایسے ظالموں کے سامنے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی 10 سے 12 ہزار کی فوج کو لے کر چاروں طرف سے مکے والوں کا خون خرابہ نہیں کیا، مکے والوں پر حملہ نہیں کیا۔ سب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، جو جیسے رہنا ویسے رہو۔ اگر اسلام میں زبردستی کلمہ پڑھنے کی بات ہوتی تو جزیہ اور ٹیکس نہیں ہوتا کہ اسلامی ملک میں تم غیر مسلم بن کر، یہودی بن کر، عیسائی بن کر، ہندو بن کر رہنا چاہتے ہو تو رہو، ٹیکس ادا کرو۔ مسلمانوں سے بھی ٹیکس وصول کیا جائے گا، زکوٰۃ کے نام پر، عشر کے نام پر، خراج کے نام پر، کسی اور نام پر تم سے بھی وصول کیا جائے گا، مال دونوں سے وصول کیا جائے گا، ملک کی حفاظت کے لیے، انتظامی معاملات کے لیے۔ پتہ چلا کہ اگر زبردستی کلمہ پڑھنا ہوتا تو جزیہ اور ٹیکس اسلام کے اندر نہیں رہتا۔ زبردستی کلمہ پڑھنے کی بات اگر ہوتی تو تاریخ میں لکھا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہندوستان کے راجاؤں نے کلمہ پڑھا ہے۔ راجا پر کس کا زور چلے گا؟ راجاؤں پر کس کی زبردستی چلے گی؟ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو معلوم ہوا کہ اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ اگر زبردستی کلمہ پڑھنے کی بات ہوتی، 1100 سال اسلام کے ماننے والے مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی ہے، اور یہ ملک تو اب تو تھوڑا ہے، اس سے پہلے بنگلہ دیش بھی اسی میں تھا، سری لنکا اسی میں تھا، افغانستان اسی میں تھا، پڑوس ملک اسی میں تھا، سب بنگلہ دیش اس میں ہے۔ اس بڑی سلطنت پر حکومت کرنے والے 1100 سال، اور جن بڑی بڑی تعمیرات پر تمہیں فخر ہے اور جن تعمیرات کی خیرات تم کھاتے ہو، چار مینار کی خیرات، قطب مینار کی خیرات، لال قلعے کی خیرات، یہ سب خیرات جو ٹکٹ کے نام پر تم کھاتے ہو، یہ ہمارے باپ داداؤں کی دی ہوئی خیرات ہے۔ یہ اگر زبردستی کلمہ پڑھانے والے ہوتے تو 1100 سال میں روزانہ ایک کو بھی مسلمان کیا جاتا تو آج اس ملک میں سوائے مسلمان کے کوئی نہیں رہتا، اور آج اس ملک میں سوائے مسجدوں کے کوئی عبادت گاہ باقی نہیں رہتی۔ تمہارا یہاں پر زندہ رہنا، بلکہ کثیر تعداد میں زندہ رہنا، تمہاری عبادت گاہیں محفوظ رہنا، بلکہ تمہاری عبادت گاہوں کے لیے دان دینا تاریخ کے پنوں میں ایسے محفوظ ہے۔ تمہارا وجود خود بتاتا ہے کہ تمہیں بخشا گیا ہے، تمہیں زندہ رہنے کی مہلت دی گئی ہے، تمہارے دین پر، تمہاری جان پر زبردستی نہیں کی گئی ہے۔ اس کھلی دلیل کے باوجود بھی اگر نہیں مانتے ہو تو پتہ نہیں دماغ میں عقل ہے یا گوبر بھرا ہوا ہے، نہیں معلوم ہے۔ اسلام میں زبردستی کا معاملہ کسی طرح کوئی ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے۔ کوئی ڈیٹا بیس بتا دے کہ کوئی مسلمان لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی کو زبردستی کلمہ پڑھا کر وہ اسلام میں داخل کیا اور اس کا استعمال کیا اور اسے چھوڑ دیا، کوئی ڈیٹا بیس بتا دے، نہیں بتا سکتے۔ لیکن اسلام کی مقبولیت، اسلام کا نظام انصاف اور اسلام کی حقانیت اور اس کا پھیلتا ہوا نظام دیکھ کر تم سے رہا نہیں جا رہا ہے، جل رہی ہے۔ اس واسطے اس پر کوئی قانون بنا نہیں سکتے۔ انڈین لا، دستور کے دفعہ نمبر 25 سے دفعہ نمبر 28 تک ہر شہری کو اپنے مذہب کی آزادی میسر ہے۔ کسی کو حکومتی طور پر مذہب کا پابند نہیں کیا جا سکتا، تبدیلی مذہب پر جبر نہیں کیا جا سکتا۔ اس قانون کے باوجود، جمہوری ملک کے لا اور دفعہ کے باوجود بھی نیا قانون بنانے کی فکر کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اپنے مذہب کی کمزوریاں دیکھنا نہیں چاہتے ہو، اپنے مذہب کا اونچ نیچ دیکھنا نہیں چاہتے ہو کہ ہمارے ہی مذہب کے ماننے والے،
ہماری عبادت گاہ میں نہیں آ سکتے، ہمارے مذہب کے ماننے والے کیا جھوٹا ہم پی نہیں سکتے، وہ ہماری عبادت کے گاہ کے سامنے سے گزر جائے تو اسے چپل اتار کر ننگے پیر گزرنا پڑے گا، وہ ہماری کتاب پڑھ نہیں سکتا، وہ ہماری اسکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، وہ شادی بیاہ کے لیے اعلیٰ خاندان کی طرف نگاہ نہیں اٹھا سکتا، جو اونچ نیچ انسان اور جانور کا سا معاملہ رکھا گیا ہے وہ ختم نہیں کر سکتے، اپنی کمزوری دھل نہیں سکتے، اور انصاف جو برابری اسلام میں رکھی گئی ہے وہ برداشت نہیں ہو سکتی ہے۔ اس واسطے نئے قانون کی پلان ہے، اپنا چہرہ صاف کرنا نہیں ہے، آئینے کو بار بار پوچھ رہے ہو، اسلام ایک آئینہ ہے جو تمہاری برائیاں تمہیں دکھاتا ہے، چہرہ تو بدنما ہے، چہرہ تو داغدار ہو چکا ہے، لیکن چہرہ صاف کرنے تیار نہیں ہو، عقیدے صاف کرنے تیار نہیں ہو، دعوت ہر ایک کو دی جائے گی، دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رہے گا، ہم تمہیں اپنا ملکی اور وطنی بھائی سمجھتے ہیں، انسانی بھائی سمجھتے ہیں، تمہیں ہم پیغام دیتے ہیں کہ جس جنت میں ہم جانا چاہتے ہیں اس سرگ میں تمہیں بھی لے جائیں، جس راحت کی ہم تمنا کرتے ہیں اسی راحت میں تم بھی رہو، اس واسطے یہاں پر اسلام کا دروازہ کھلا ہے، یہاں پر کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، جسے آنا ہو آئے، جسے جانا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے اتنی کھلی چھوٹ کثرت کے ساتھ جو تمہیں دی ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ نئے قانون پاس کر کے زبردستی کرنے کی بات اگر کی جاتی ہے تو سب سے پہلے سیاسی عہدوں پر بیٹھے ہوئے اپنے ان مسلمان دامادوں کو جن کی بیویاں غیر مسلم ہیں انہیں سلام کیجیے، انہیں نکالیے، پہلے وہاں نہیں چلے گی، اپنا داماد جائے گا، بیٹی ودوا ہو جائے گی۔ اس واسطے فلم انڈسٹری میں رہنے والے اسٹاروں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، سیاسی کرسیوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، غریب کمزور مسلمان پر ہلہ بولا جائے گا، ناحق اس پر کیس رکھا جائے گا، اور ہمیں رونا اس بات کا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں سے، یہ کیا غیر مسلم لڑکیوں کو محبت کی جال میں پھنسا کر انہیں اسلام میں لائیں گے، ان میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنے بزدل بن چکے ہیں، ان کی غیرت اتنی مر چکی ہے، انہیں صبح کا اٹھنا نصیب نہیں، رات کا جلدی سونا نصیب نہیں، انہیں ورزش نصیب نہیں، ایمانی قوت نصیب نہیں، ماں باپ کی قدر اور خدمت نصیب نہیں، حلال روزی نصیب نہیں ہے، انہیں جو اسلام کی تعلیمات نصیب نہیں ہے، یہ کیا اسلام پھیلانے کا کام کر لیں گے؟ ہم نے اپنے ان ماننے والوں سے ایسی توقع ختم کر لی ہے، تم کیوں اتنا خوف کرتے ہو، ڈرتے ہو کہ انہیں بہلا پھسلا کر اسلام میں لا لو گے؟ پہلے سے جو مسلمان بہنیں ہماری موجود ہیں ان کے ساتھ یہ اسلامی رشتہ قائم کرتے ہوئے سنت کے مطابق شادی نہیں کر سکتے، اپنی باپ دادا کے خاندان سے چلی آنے والی مسلمان بہن کے ساتھ نکاح جوڑے جہیز کے بغیر نہیں کر سکتے، یہ نکاح جمعگی کی رسم کے بغیر نہیں کر سکتے، یہ کہاں سے دوسرے مذہب کے ماننے والی لڑکیوں کے اسلام میں لائیں گے؟ ان کے اپنے مذہب کے رسومات ان کے پاس ختم نہیں ہیں، ان کے چہرے ایسے کہ انہیں خیرات دینے کو من کرتا ہے، مانگنا نہیں ہے، منہ کھولنا نہیں ہے، ایسی جگہ رشتے لے کے آئیں گے کہ داماد کو مانگنا ہی نہ پڑے، بلکہ سسرال والے منہ دیکھ کر ہی فقیر آیا ہے بیچارہ دے دو کچھ خیرات جہیز کے نام پہ، جوڑے کے نام پہ۔ ایسے نوجوانوں سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ محبت کی جال میں پھنسا کر اسلام میں لائیں گے؟ لفظ الگ ہے، جہاد الگ ہے، اسلام میں جہاد قتل کا نام نہیں ہے، اسلام میں جہاد امن کا نام ہے، پورے اسلام کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا، اور اسلام میں لفظ جائز ہی نہیں ہے، شادی سے پہلے گرل فرینڈ رکھنا جائز ہی نہیں ہے، ایک گرل فرینڈ بھی نہیں، آدھی گرل فرینڈ بھی نہیں، کمر تک بھی نہیں، پیر تک بھی نہیں، کہیں تک تمہیں گرل فرینڈ رکھنا بھی جائز نہیں ہے، اور اسلام لانے کے بعد ایک نہیں 4 رکھنا بھی جائز ہے، بیویاں گرل فرینڈ نہیں 4 رکھنا بھی جائز ہے، لیکن یہ بے وقوف اور احمق ایسے ہیں گرل فرینڈ تو 1-2 بھی رکھیں گے، بیویاں دوسری کی بات کی جائے تو ہنسیں گے لیکن ہمت نہیں کریں گے، مسکرائیں گے لیکن ہمت نہیں کریں گے، یہ نامردوں کی مسکراہٹ ہے، حرام کی طرف لپک رہا ہے، حلال سے ڈر رہا ہے، خوف کر رہا ہے، باپ 45 سال کی عمر میں بیوی کھو دیا، بیوی انتقال ہو گئی، باپ 45 سال کا ہے، وہ اپنے لیے دوسرا نکاح کر کے آتا ہے تو بیٹے کہتے ہیں ابا تم نے ہماری ناک کٹا دی، اگر تم کسی کلب میں جا کر بدکاری کر لے کے آتے تو گوارا تھا، آپ نے شادی کیوں کر لی؟ ایسے نوجوان سے تم توقع رکھتے ہو کہ کلمہ پڑھا کر مسلمان ہوگا، فلاں ہوگا،
اسلام میں دل سے تصدیق کلمہ پڑھے بغیر مسلمان ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور لو میرج کا اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ شادی سے پہلے منگنی کے بعد بھی اپنی دلہن سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو کسی اور مذہب کی لڑکی سے بات کرنا، تعلقات رکھنا کہاں سے جائز رہے گا؟ کوئی ایسی پلاننگ نہ مدارس کی طرف سے، نہ علماء کی طرف سے، نہ مسجدوں کی طرف سے، نہ کمیٹیوں کی طرف سے ہم نے کسی نوجوانوں کو یا کوئی ایسی ٹیم نہیں بنائی جو پلان کر کے غیر مسلم بھائیوں کی اور ان کی بہنوں کو ٹارگٹ بنا کر اسلام میں لایا جائے۔ ہم نے کوئی ایسی پلاننگ نہیں کی ہے، لیکن ڈر تمہیں لگا ہے۔ اسٹیج سے تم اعلان کرتے ہو ہماری ایک لڑکی گئی، ہم 2100 کو لائیں گے، 6 مہینے کے اندر لائیں گے، لانے والے کو 2 لاکھ دیں گے۔ اس سب کے باوجود قانون ہمارے خلاف بننا چاہیے، تمہارے خلاف بننا چاہیے۔ دفعہ نمبر 25 سے 28 کی مخالفت اور بغاوت کون کر رہا ہے؟ جمہوری ملک میں جمہوریت کا قتل کون کر رہا ہے؟ انصاف کی عدالتوں میں کالی پٹی بندھی ہوئی دیوی کو کیوں سیاہ قانون پاس کرنے کی سوچ رہی ہے؟ یہ سب ایک مکاری، یہ سب ایک خوف جو چھایا ہوا ہے اسلام کے خلاف۔ یہ ایسا ہے کہ اسلام کو جتنا دباؤ اتنا ہی ابھرے گا۔ یہ مرنے اور مٹنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ آیا ہی اسی واسطے ہے کہ تاکہ اسلام ساری آسمانی بلندیوں تک، قیامت آنے تک ہر ایک کو اس کا آئینہ دکھا دے، ہر ایک کو اسے سیدھی راہ دکھا دے، اور اس میں ایسا انصاف، ایسی مساوات۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ غلام بھی اپنے آقا کے سامنے، اللہ کے سامنے آئے گا تو بازو کھڑا ہوگا۔ ایسے انصاف والے مذہب میں عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسٹیج پر بیان کرنے کے بعد اترتے ہوئے ایک دلت آدمی کو دیکھا جو دور سے کھڑے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ حضرت سمجھ گئے، کندھے پہ ہاتھ ڈالا اور قریب لے کر گئے، دسترخوان پہ بٹھایا، اپنے پلیٹ میں کھانے کے لیے کہا اور اپنے ہاتھ سے نوالا بنا کر کھلایا۔ دلت ہے، جس کی قوم اس کا جھوٹا نہیں پیتی، جس کی قوم اسے اپنی کتاب مذہب کی پڑھنے نہیں دیتی، اس کے بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن نہیں دیتی، اسے عبادت گاہ میں آنے نہیں دیتی، اور ایک مسلمانوں کا لیڈر اپنے دسترخوان پہ بٹھا کر اپنے ہاتھ سے نوالا کھلا رہا ہے۔ اثر ہونے کے بعد وہ اپنی فیملی کو لے کے آتا ہے کہ کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ یہ پیار محبت کا مذہب ہے، یہ خون بہانے کا مذہب نہیں ہے، یہ پیار محبت کا مذہب ہے، نفرتیں بانٹنے کا مذہب نہیں ہے۔ پڑھو تو صحیح اسلام کو، سنو نہیں، پڑھو، قرآن پڑھو، اس کی تفسیریں پڑھو، اور اسلام کو سننا بھی ہے تو اسلامی اسکالر سے سنو، اپنے مکار ذہن رکھنے والے، خبیث ذہن رکھنے والے چاپلوسوں سے نہیں۔ وہ اسلام کی ترجمانی کیا کریں گے جنہیں اسلام کا الف بھی نہیں معلوم ہے، جن کے باپ داداؤں نے کبھی اسلام کو پڑھا تک نہیں ہے، جنہیں اسلام کی حقیقت اور اس کی گہرائیوں کا پتہ نہیں ہے۔ اگر اسلام زبردستی والا مذہب ہوتا تو چاند میں جانے والی اور وہاں سے مکہ مدینہ کا نور دیکھنے والی کلمہ نہیں پڑھتی۔ اسلام میں زبردستی ہوتی تو پھر اپنی فلم انڈسٹری میں، اپنے کرکٹ کے میدان میں اور اپنے سائنس کے میدان میں بڑے بڑے عہدوں پہ رہنے کے باوجود بھی اپنے اختیار سے وہ کلمے اور اسلام میں داخل نہ ہوتے۔ یہ سب گواہیاں، یہ تاریخی واقعات، یہ سب حقائق تمہیں اگر آنکھ ہے دیکھنے کے لیے، دل ہے سمجھنے کے لیے، دماغ ہے سوچنے کے لیے تو کافی ہیں۔ اگر نہیں ہیں، اولئک کالانعام بل ھم اضل، جانور نہیں، جانور سے بھی بدتر بن چکے ہو۔ اپنے لیے عقل مانگ لو، اپنے لیے سوچ سمجھنے کی طاقت مانگ لو، پھر اس کے بعد تمہیں صرف اور صرف چاروں طرف اگر کوئی نور دکھائی دے گا تو اسلام کا نور دکھائی دے گا، چاروں طرف اگر دکھائی دے گا تو انصاف کا نور دکھائی دے گا، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور دکھائی دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہدایت اور عقل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔